اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر وہ معلوم ہو کہ واقعی روزہ دار کیسا ہوتا ہے، ان کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے کہ روزے دار اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اسے کہ روزہ صرف منہ باندھ لینے کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی زندگی نہیں چھوڑتا۔ جھوٹ بولنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کہے کچھ کرے کچھ، جو بات کہے اس سے پھر جائے، جو وعدہ کرے اس سے مکر جائے، یہ جھوٹ کی باتیں تو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن جھوٹی زندگی یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے کلمہ پڑھ کر جو عہد کر رکھا ہے اسلامی شریعت پر چلنے کا، اس سے مختلف ہم جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جھوٹی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ بس سیدھی سی بات کہ ایک بے نماز آدمی جھوٹی زندگی گزارتا ہے کیونکہ اللہ نے اس پر نماز فرض کی ہے، اور جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے اقرار کیا کہ میں تیرے تمام احکام پر عمل کروں گا۔ اب وہ جب اس سے پھرتا ہے تو گویا جھوٹ بولتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو مکارم اخلاق کا پیکر نہیں بنتا، جو معاملات میں صفائی ستھرائی اختیار نہیں کرتا، جو دیانت دار بلکہ دیانت کا پابند آدمی نہیں ہے، جو جھوٹی گواہی سے توبہ نہیں کرتا، یعنی بلکہ جو بھی کبائر کا ارتکاب کرنے سے باز نہیں آتا، یوں سمجھ لیجیے وہ جھوٹی زندگی گزارتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی زندگی سے باز نہیں آتا اور اسے چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا چھوڑ دے، وہ پینا چھوڑ دے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، اس لیے تم سے کھانا پینا اسے نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ مقصود نہیں ہے کھانا پینا چھوڑانا، بلکہ کھانا پینا تو علامت ہے اس بات کی کہ تم واقعی اگر حلال طیب نعمتیں بھی اللہ تم پر پابندی لگا دے کہ آج کے بعد نہیں کھانی، تو کیا تم اس کا حکم مانتے؟ جو آدمی اس کا حکم نہیں مانتا اسے یہ کیسے تصور کر لیا جائے گا کہ وہ حرام سے بچے گا اور حلال کی پابندی کرے گا؟ یعنی جو ایک مہینہ اللہ کے احکام پر نہیں چل سکتا، وہ باقی 11 مہینے کیسے چلے گا؟ اور یہ چونکہ روح ہے روزے کی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کم من صائم فلیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ہیں ان کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، صرف بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن یہ روزہ ان کو کچھ نہیں دیتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِلٍ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور کتنے راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ہیں کہ ان کو سوائے بیدار رہنے کے یا جگراتے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ جب تک اس میں روح نہیں پیدا ہوتی جو اس کا اصل مقصود ہے، اس وقت ظاہر یہ بہت بڑے بڑے عمل بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ بہت اچھا نسخہ استعمال کریں کسی اچھے ڈاکٹر کا، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی احتیاطوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ بہتر سے بہتر نسخہ آپ کے لیے بیکار ثابت ہو جائے۔ تو ہر امت کو اس لیے اس کا حکم دیا گیا کہ اس کے بغیر انسان کی اصلاح ممکن نہیں تھی، جب تک وہ نمازی نہ ہو، جب تک وہ روزے دار نہ ہو۔ اب میں اس کی مثالیں دینا چاہوں تو میرے ذہن میں تو ہے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ جتنی قومیں اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں، اگرچہ ان کی کتابوں میں بے پناہ تحریف ہو چکی، ہندو جیسی قوم ظاہر ہے کہ وہ تو سرے سے آسمانی صحیفہ ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ کابشی کے روزے 2 ہر مہینے میں وہ بھی رکھتے تھے، اور ممکن اب بھی رکھتے ہو، اور اس لیے سال میں 24 روزے تو وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہر مذہب میں ہر قوم میں روزے رہے۔ اب یہی یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ بھائی یہ ہے وہ بات جو میں ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس ایک نشست میں اسے سمیٹ نہیں سکوں گا، آئندہ بھی مجھے اس پر گفتگو کرنی پڑے گی، لیکن میری خواہش ضرور ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اور حالات کا بھی کچھ اپنے تقاضے ہوتے، لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ میں اس مضمون کو ضرور پورا کروں تاکہ اس بات کو واضح اچھی طرح کر دوں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن باقی 2 کا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا۔
ایک لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تیسری ہے ولعلکم تشکرون، اور یہ ہے لعلکم تتقون۔ تین حکمتیں بیان فرمائی۔ جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، یہ اصل میں وقوع ہے، تعلیم کے بعد تقوی ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، ٹھیک راستے پہ چلنا، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا۔ لیکن اب تو یہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے، لیکن اس کا معنی کرنے سے پہلے، یہ مفہوم سمجھانے سے پہلے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا قربانی ہو، تمام عبادات کا مقصد اللہ نے تقوی کے سوا اور کچھ نہیں رکھا۔ یعنی جو عبادت میں ہم پر فرض کی گئی ہے، اس مقصود صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے یہاں مراد کیا ہے؟ سب سے اس کا اہم جو عنصر ہے اور اہم رکن وہ نماز ہے، وہ کیوں کرو؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اور روزوں کے بارے میں تو آپ سن ہی رہے لعلکم تتقون۔ حتیٰ کہ قربانی کے بارے میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ان قربانیوں کا گوشت پوست خون وہ نہیں پہنچتا خدا کو۔ جو تم قربانی کا جانور کاٹتے ہو، ان کا خون بہتا ہے، اس کا گوشت کاٹتے ہو، اس کی کھال اتارتے ہو، کہا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتی۔ اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے، جو اصل میں تمہارا سرمایہ عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ قربانی دیتے ہوئے تمہارے دلوں میں تقویٰ تھا یا نہیں۔ یعنی تقویٰ، قربانی کا مقصد کیا ہوا؟ تقویٰ پیدا کرنا۔ حج کے بارے میں یہی فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا مقصود صرف تقویٰ ہے، اور روزے کا تو خاص طور پر بار بار فرمایا کہ اس کا مقصود تقویٰ۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی افراد سے وعدے فرمائے اور جتنی امتوں سے وعدے فرمائے، تمام کی ایک ہی شرط رہی ہے ایمان کے بعد، وہ ہے تقویٰ۔ یعنی جنت دینے کا وعدہ، خوشحالی دینے کا وعدہ، سرفرازی دینے کا وعدہ، حتیٰ کہ خلافت عرضی دینے کا وعدہ۔ اب میں وہ کیا آیات پڑھوں، بھرا پڑا ہے قرآن کریم اس سے، وہ تمام وعدے صرف تقوی پر بیس کرتے ہیں۔ جب تک افراد اس تقوی کو اختیار نہیں کرتے، وہ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک امت مسلمہ، ہر دور کی امت مسلمہ صرف آپ ہی نہیں ہے، وہ جو بنی اسرائیل کی امت تھی وہ بھی اپنے دور کی امت مسلمہ تھی، جو نوح علیہ السلام کی امت تھی وہ بھی اپنے دور کی امت مسلمہ تھی۔ اب اس دور کی امت مسلمہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم اس کے افراد ہیں۔ ہر دور کی امت مسلمہ جب تک وہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کی شرط پوری نہیں کرتی، اللہ ان کو کبھی بھی زمین پر ایسا اقتدار کبھی نہیں دیتا جو ان کی عزت کا باعث ہو۔ اور اگر وہ یہ دو شرطیں پوری کر دیتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں والے، ان ملکوں والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، بدوسیت یہی ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ گویا اس امت میں قرآن کریم جو اتارا جا رہا ہے نا، اس میں اس آیت کے لانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ وعدہ ہم نے پہلی امتوں سے بھی کیا تھا اور تم سے بھی کر رہے ہیں۔ تم جب تک ایمان اور تقوی اپنی فضاؤں میں پیدا نہیں کرو گے، اپنی ہواؤں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے مکینوں میں، اپنی سرزمینوں میں، اپنے اوانہ اقتدار میں، اپنے چیمبرز میں اور 12 ایسوسیشنوں میں، جہاں بھی ہمارے اقتدار نظر آتا ہے نا اور اجتماعی زندگی دکھائی دیتی ہے، جب تک آپ وہاں ایمان اور تقوی کی بہار پیدا نہیں کرتے ہو، اللہ کا یہ وعدہ تمہیں نہیں پہنچے گا۔ یعنی تمہیں وہ خوشحالی نہیں دے گا، تمہیں فارغ البالی نہیں دے گا، تمہیں آسودگی کبھی نہیں دے گا۔ اور وہ جو وعدہ فرمایا زمین سے ابلے گا رزق اور آسمان سے برسے گا، اس کا دار و مدار بھی اللہ نے ایمان اور تقوی پر ہی رکھا۔ اس لیے دوسری بات جو میں جلدی میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات ذہن میں یہ ڈال لیجئے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں افراد کے ساتھ بھی اور امت کے ساتھ بھی، چاہے ان کی خوشحالی کے حوالے سے ہو، چاہے ان کی بقا کے حوالے سے،
اللہ مجھے غلط بات کہنے سے محفوظ رکھے. میں تو یہ کہتا ہوں جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے نا، ظاہروں سے ایک آدمی کو اقتدار تو نہیں مل سکتا، نہ اس کی وجہ سے قوموں میں آسودگی آتی، لیکن اس کی اپنی زندگی میں اس بات کا امکان ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی آسان کر دے. جنت تو دے گا، دنیا میں اس کے رزق کے دروازے کھول دے، یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں اس سے پہلے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، اب چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے دوبارہ دوہرا رہا ہوں. اسی کا مجھے یاد ہے کہ معلوم ہے کہ آپ کو کون سی بات یاد رہتی. یہاں سے نکلتے ہوئے باہر نکلتے ہیں جھاڑ جاتے ہیں سب کچھ. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے مدینے سے دور باہر نکل کر کھجوروں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا، تو کھجوروں کے نیچے عام طور پر جگہ گیلی سی ہوتی ہے. کہا میں نے کوئی مناسب جگہ تلاش کی تو وہاں جا کر میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا. کہا میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک بل مجھے دکھائی دی، اس سے ایک چوہا باہر نکلا اور اس کے منہ میں ایک اشرفی تھی. اشرفی آپ جانتے ہیں سونے کی ہوتی ہے، اس زمانے میں ہوتی تھی، اب اس کی جگہ دینار سمجھ لیجیے، اور وہ کہیں نصف تونے کی کہیں ایک تونے کی ہوتی تھی. کہا اس کے منہ میں ایک اشرفی تھی، وہ اس نے باہر لا کے رکھی، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ پھر اپنے بل میں گھس گیا، پھر باہر نکلا، پھر اس کے منہ میں ایک اشرفی تھی. اس میں سے 17 چکر لگائے اور باہر اشرفوں کا ڈھیر لگا دی. کہا میں رفع حاجت سے فارغ ہو کر اس کی طرف بڑھا تو وہ اس وقت بیٹھا انتظار کرتا رہا، دم لپیٹ کر اوپر بیٹھ گیا جیسے پہرا دے رہا. تو کہا میں اٹھا، میں اس کی طرف بڑھا، مجھے دیکھ کے بل میں گھس گیا، تو میں نے وہ اشرفیاں اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال دی اور پھر میں نے ماچے نبی کا رخ کیا. طہارت وضو کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر میں نے اشرفیاں حضور کے سامنے رکھ دی اور میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور اس طرح غیر معمولی طریقے سے مجھے یہ رزق ملا. غیر معمولی طریقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چوہے کی فطرت یہ ہے کہ باہر سے ہر کارآمد چیز کو اپنے بل میں لے جاتا ہے، بل کی چیز کبھی باہر لا کے نہیں رکھتا، یہ اس کی فطرت کے خلاف. اس نے بالکل اپنی فطرت کے خلاف نیچے کو یہاں خزانہ کسی کا مدفون ہوگا، وہاں سے اس نے اشرفیاں لا کے باہر رکھی. تو کہا یہ خلاف معمول طریقے سے یہ جو رزق مجھے ملا ہے. تو حضور سے پوچھا کہ حضور کیا میرے لیے اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ آپ نے اس پر ایک آیت پڑھی قرآن کریم کی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جس کی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ کہیں اگر بند جگہ بھی روک دیا جائے تو اللہ اسے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، یعنی اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے. جیسے ہم اور ایک بند گلی میں پہنچا دیے گئے ہیں، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا اس ملک کا بنے گا کیا، لیکن آج اگر ایمان و تقوی کی بہار آ جائے یہاں اور ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے اور ایسے لوگ ہمارے نصیب میں ہو جائیں تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے بند دروازے کھل جائیں گے. تو کہا وہ بند راستے کھول دیتا ہے. اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے ایسے آدمی کو جہاں سے سان گمان بھی نہیں ہوتا. اب کون گمان کر سکتا ہے کہ چوہے کے منہ سے بھی رزق مل سکتا؟ کہا عبداللہ یہ اللہ نے طیب اور حلال رزق تمہارے لیے بھیجا ہے، تم معاشرہ تقوی کے حامل ہو، جاؤ جا کر اس کو استعمال کرو. دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ بات جو میں اب کہہ رہا ہوں خاص طور پر یہ کہ جتنی اللہ نے نعمتوں کے وعدے فرمائے ہیں، فوز و کامرانی کے وعدے فرمائے ہیں، وہ سارے صرف تقوی کی بنیاد پر ہیں. اب میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ تقوی ہے کیا. تقوی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے انسان کے احساسات سے، انسان کے تصورات سے، انسان کے نظریات سے. اور اس کو میں سب سے پہلے اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ انسان کے اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کے تمام اعمال اصل میں اس کے تصورات کے تابع ہیں.
وہ جس طرح کے تصورات رکھتا ہے، جس طرح کے خیالات رکھتا ہے، جن نظریات کا قائل اور حامل ہوتا ہے، ہمیشہ اس سے اعمال اسی طرح کے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ڈاکو کے ذہن میں ڈاکہ بستا ہے تو وہ ڈاکہ ہی ڈالتا ہے۔ ایک برے آدمی کے اندر برائی جم چکی ہے تو وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن جس آدمی کے نیک آدمی کے دل میں نیکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ضبط ظاہر ہے کہ جب بھی کبھی اس سے وہ عمل سرزد ہوگا تو وہ نیکی کا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے خیالات اور اس کے تصورات پر نیکی حکمرانی کرتی ہے۔ تو اس لیے میں مثالیں دے کے نہیں وقت ضائع کروں گا، یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاق کی۔ اگر دل میں ایک وسعت العزمی حوصلہ مندی پیدا نہیں ہوتی تو آفاق گیری کے ولولے کہاں سے آ جائیں؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کی دنیا کی اصلاح کرے۔ اگر اس کے خیالات گندے ہیں، اس کے خیالات میں جنس سمائی ہوئی ہے اور وہ جنس کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، وہ خواہشات کا بری طرح پرستار ہو کے رہ گیا ہے، بری سوسائٹی سے ہمیں برے خیالات لیتا ہے اور اس طرح کے تصورات باندھتا ہے، اس سے کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ روزے رکھے گا بھی تو روزے کبھی اس کو فائدہ دے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کتنے ایسے روزے دار دیکھے منہ باندھ کے ساتھ سوئے رہتے، حتیٰ کہ بعض نوجوانوں نے دیکھا کہ نمازیں غائب لیکن ہے روزے سے۔ ان سے پوچھو کہ آپ روزے سے بڑی خوشی سے بتائیں گے کہ ہاں جی میں نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا، لیکن نماز کہتے ہیں جو تو میں سو گیا تھا، رہ گئی 2-3 نمازیں، پڑھ لوں گا پھر قضا کر لوں، پرواہ ہی نہیں کہ روزہ صرف منہ باندھنے کا نام نہیں ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اپنے نظریات کی، تصورات کی، خیالات کی اصلاح۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ اگر بنیاد میں خرابی ہے تو اس پر اٹھنے والی عمارت کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ بڑی پتہ کی بات کہی اکبر نے، کہا تو خاک میں مل اور راکھ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ اینٹیں کس طرح پکتی ہیں؟ کچی اینٹوں کو آگ میں تپایا جاتا۔ کہا تو خاک میں مل اور راکھ اور آگ میں جل، جب خشت بنے اینٹ بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ اگر اس طرح بنیاد عنصر پر بنیادیں کچی ہیں، ان پر تم ایک بڑا محل اٹھانا چاہو گے تو وہ سب کو لے کے زمین بوس ہو جائے۔ اسے پہلے تو اندر کی بنیادیں پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے پہلی بات میرے پہلے کہنا چاہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی حوالے سے تقویٰ کو اندر کی چیز قرار دی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اور اقبال ہمارا وہ بار بار کہتا ہے وہ ہے ہی قرآن پاک کا طالب علم، پڑھنے کے تو باہر سے ضرور آیا لیکن زندگی پر ہمیشہ حکمرانی قرآن نے کی۔ اس نے بہت زور دیا اس بات پر کہ لوگوں اگر تم اسلام سے کچھ لینا چاہتے ہو نا، یا زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے ہو تو دل کی تعمیر کرو، دل کو بدلو۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور کہیں کہتا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اسے پہلے یہاں تعمیر اٹھنا ضروری ہے نا۔ یہاں نیکیاں پھلے پھولیں گی تو باہر بھی اس کا ظہور ہوگا، لیکن اگر یہی بنجر زمین ہے یا وہ بالکل دوسری چیزوں کے لیے کارآمد تو ہے لیکن نیکی کا وہاں شجر کبھی نہیں اگتا، گزارو بیکار۔ اس لیے میں پہلی بات کہنے لگا ہوں کہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے زیرک اور ہوشمند آدمی نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابی
کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابئی سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے. اسی عرب میں آپ جائیے تو ان کے نام پر کئی جگہ آپ کو مدارس ملیں گے. حضرت عمر فاروق ان کا بہت احترام کرتے تھے. اور یہی وجہ یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمان مختلف جماعتوں میں بٹ کر مختلف ٹولیوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے. چونکہ حفاظ بہت بڑی تعداد میں تھے صحابہ میں، اسے تمام حفاظ ظاہر آج بھی جیسے خواہش ہوتی ہے حافظ کی مجھے سنانے کا موقع ملے، تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ میں سناؤں تاکہ میرا قرآن پاک پختہ ہو. اسے مختلف ٹولیوں میں وہاں مسجد نبوی میں صحن میں اندر ادھر ادھر پھیل جاتے تھے، تراویح ہوتی رہتی تھی. لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا اور انہوں نے پابند کیا 20 پڑھنے کا کہ 20 تراویح پڑھو. اور جیسے امام کے پیچھے اکٹھا کیا ان کا نام ابئی ابن کعب تھا. یہی ابئی ابن کعب ہیں جن سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ ابئی کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ تقویٰ کی جتنی فضیلت ہے قرآن پاک میں، یہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کس کو کہتے ہیں تقویٰ؟ حضرت ابئی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کبھی فلاں جنگل سے گزرے ہیں؟ اور کہا کہ وہ جنگل جو خاردار جھاڑیوں سے ہٹا ہوا کہ جس کے اندر پگڈنڈیاں سے بنی ہیں لیکن دائیں بائیں خاردار جھاڑیوں کا ایک تانا تنا ہوا اور اس طرح بچھا ہوا ہے جال خاردار یعنی کانٹوں والی جھاڑیوں کا کہ اگر آدمی ذرا سے بھی غفلت کرے تو اس کے کپڑے کبھی سالم نہ رہ سکے. کہا وہ آپ جنگل کہہ رہے؟ کہا ہاں وہی. کہنے لگے ہاں وہاں سے تو گزرا ہوں. کہا پھر آپ کیسے گزرتے؟ کہا میں اپنے کرتے کو اوپر اٹھا کر باندھ لیتا، اپنے تہبند کو اتنے سمیٹ کے کس لیتا اور نہایت ہوش مندی سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہوں تاکہ کوئی خاردار جھاڑی آگے بڑھ کر میرے دامن کو تار تار نہ کر دے، اس کی کوئی کانٹوں والی شاخ الجھ کر میرے کپڑوں سے میرے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے. کہا اس طرح میں نہایت احتیاط کے ساتھ پورے جنگل سے کو عبور کرتا. تو ابئی بن کعب نے فرمایا امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے. آپ اس دنیا کی خاردار جھاڑیوں کے 20 میں گزرنے کے پابند کیے گئے. یہ دنیا دائیں بائیں افراط و تفرید کی جھاڑیاں لیے ہوئے، ادھر خواہشات پھیلی ہوئی ہیں، ادھر جھوٹے مفادات پھیلے ہوئے، ادھر کو ناسودہ آرزویں ہیں، ادھر افاداتی معاملات ہیں. آدمی کے بے شمار ارمان ہیں جو دائیں بائیں اس کے کھڑے اس کو لوچ لینا چاہتے، اس کے ایمان کو چھین لینا چاہتے اور اپنی طرف دعوت دیتے. اب اگر نور ایمان ذرا سا بجھ جائے یا مطلب پڑ جائے یا ایمان کی حرارت کمزور پڑ جائے یا آنکھوں کا نور سو جائے اور آدمی غفلت کا شکار ہو جائے اور شیطان کے پیچھے چلنے لگے تو پھر اس دنیا کے خارزات سے بچ کے نکلنا ممکن نہیں ہے. کہ دنیا کے خارزات سے کانٹوں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ جس میں ابلیس اور اس کے چھتونگڑوں کا ایک بڑا لشکر ہے جو ہر وقت آپ کو شکار کرنے کی فکر میں ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی پوری روشنی نہیں ہوگی اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں اترا ہوا نہیں ہوگا اور آپ پوری احتیاط کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی شریعت کا دامن پکڑ کر اگر آپ زندگی کا راستہ طے نہیں کریں گے اور زندگی نہیں گزاریں گے تو یقین جانیے آپ اس زندگی سے آسودگی سے اور عافیت سے کبھی نہیں گزر سکتے. کہ یہ تقویٰ اگر آپ کے دلوں میں ایسی قوت آ گئی ہے کہ آپ کانٹوں کو جھٹک سکتے، اگر آپ کی نگاہ میں ایسی توانائی آ گئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شر کیا اور خیر کیا ہے اور اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، اگر آپ کے اندر واقعی ایسا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کر چکے ہیں، اگر آپ واقعی نمازوں کی اتنی پابندی اختیار کر چکے ہیں کہ بڑی سے بڑی ترغیب بھی آپ کو نماز سے بیگانہ نہیں کر سکتی، اگر مال کی محبت کا حملہ ہوتا ہے لیکن مال کو آپ امانت سمجھ کر باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور اس کو اپنا مال کبھی نہیں سمجھتے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وہ تقویٰ ہے جس کے نتیجے میں آپ وہ زندگی گزار سکتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی میں نے ایک متقی کی زندگی گزاری کا یہ تقویٰ. یہ بات جو میں نے کہی بنیاد تو یہی ہے. یعنی یہ وہ نظریہ ہے, وہ تصور کی دنیا ہے, وہ خیالات کی دنیا ہے کہ جب تک اس میں یہ تبدیلی نہیں آتی تو ظاہر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ ایک جگہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مولانا عبدالواحد آبادی جنہوں نے اردو کی تفسیر بھی لکھی اور انگریزی کی بھی, تفسیر ماجدی کے نام سے معروف. ایک زمانہ تھا علی گڑھ میں, وہ چونکہ فلسفے کے آدمی تھے بلکہ وہاں بالکل ملحد ہو گئے, بہت بگڑ گئے. اکبر آبادی علامہ شبلی وغیرہ سے کوئی دوستانہ تعلق بھی تھا, کوئی قرابت داری کا بھی. بعد ان لوگوں نے محنت کی, آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو پھر ہدایت دی, پھر پلٹے, اور پھر ایسا پلٹے کہ میں جیسے میں نے بتایا کہ مفسر قرآن بنے, ایسے اللہ نے ہدایت دی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مولانا محمدی جوہر سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا, تو کہا جیسے میں نے کمرے کے اندر پاؤں رکھا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ سامنے ان کے قرآن کریم کھلا ہوا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, بلکہ بے تحاشا رو رہے تھے. کہا مجھے وہ سمجھ نہ آئی کہ بات کیا. میں نے سوچا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا, کوئی غم آدمی کو ایسے گھیر لیتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا, ورنہ اتنا جیدار آدمی, اتنا بڑا آدمی کس طرح معروف لمحوں میں اس طرح مبتلا ہے. تو کہا میں نے فوراً قدم باہر کھینچ لیے تاکہ مولانا کو میرے آنے کا احساس نہ ہو. کہا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے باہر کھڑے ہو کے آواز جو سنی وہ ہچکیوں کی آواز تھی. کہ ہم رونے سے بڑھ کر ہچکیوں پہ آ گئے تھے جوہر. کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ باہر رکوں, میں اندر بڑھا تاکہ ان کو تسلی دوں. چنانچہ جیسے میں نے قدموں کی آواز تھوڑی سی گرم کی تو انہوں نے میرے قدموں کی چاپ سنی, تو انہیں سر اٹھایا, مجھے دیکھا تو انہیں اپنے آپ کو سنبھالا. جب طبیعت ذرا ان کی نارمل ہوئی تو میں نے پوچھا کہ مولانا ایسی کیا بات ہو گئی, اللہ خیر کرے, کوئی ناگہانی آفت پیش آ گئی ہے کہ آپ نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ سامنے دیکھو, میرے سامنے قرآن کریم کھلا. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تھی آیتیں ان کے سامنے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر دین کامل کر دیا, تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا, اور میں نے اپنی یہ نعمت تم پر تمام کر دی. کہا یہ 3 نعمتیں اور 3 احسانات اللہ نے اس وقت فرمائے جب اس سے پہلے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ یوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون, کہ تم نے جو فدویانہ, فداکارانہ, وفادارانہ اور اللہ کی خاطر اللہ ہی سے ڈرنے کی جو زندگی اختیار کی ہے, اور جس طرح اسلام کی سرفروشی کا راستہ تم نے اختیار کیا, اور بڑی سے بڑی قربانی سے تم کبھی پیچھے نہیں ہٹے, اور تمہاری قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پورے جزیرہ عرب میں اسلام ماشاءاللہ غالب اور سر بلند ہو کے رہ گیا ہے. کہ میں اس سے خوش ہو کر تمہیں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں کہ آج تمام لادینی قوتیں مایوس ہو گئی ہے کہ تم سے دین کو چھینا بھی جا سکتا. ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ تمہارا سرمایہ زندگی کا رسم تمہارا دین ہے. یئس الذین کفروا من دینکم, تمہیں تمہارے دین سے بیگانہ کیا جا سکتا ہے, تمہیں دوبارہ پرانے دین میں آیا جا سکتا ہے, یا تمہارے دین کو جھکایا جا سکتا ہے, یا تمہارے سر جھکائے جا سکتے ہیں. اس بات سے کافر قوتیں مایوس ہو گئی, اور یہ مایوسی کس چیز نے پیدا کی ہے؟ تمہاری اپنی سرفروشی کے جذبہ نے اور تمہاری بے پناہ تقویٰ کی دولت نے. آئندہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ یہی جذبہ تمہارے اندر کار فرما رہے اور تم میں کبھی برے دل نہ آنے پائے, تو کہا ایک احتیاط رکھنا کہ فلا تخشوهم واخشون,
دنیا کی کسی قوت کی کبھی پرواہ نہ کرنا، جب بھی پرواہ کرنا تو میری کرنا، کج کو معاملہ چاہے کتنا بھی نازک کیوں رہا ہے۔ سوچنا یہ کہ میں جو فیصلہ کرنے لگا ہوں کیا میرا اللہ سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ وقت کی غالب قوتیں ناراض ہوگی یا راضی ہوں۔ یہ ہے فلا تخشوہم واخشون کا معنی، کہ یہ کبھی نہ سوچنا آج تک کہ ہم لوگ تو غریب اور بھوکے ننگے لوگ ہیں، مدینے میں رکھا گیا تھا، ہمارے معاشی مسائل دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں، آج دن ہمیں جنگیں ہی نہیں چھوڑتی۔ اگر ہم نے بڑی بڑی قوتوں سے لڑائی چھیڑ لی تو ہمارا بنے گا کیا؟ کہا نازک سے نازک لمحہ بھی آئے تو کبھی ان کے حوالے سے نہ سوچنا، جب بھی سوچنا میرے حوالے سے سوچنا۔ اور یہی وہ تصور ہے جس کو جوہر نے ایک ایسے شعر میں سمو دیا ہے جو ان کا لافانی شعر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ ساری دنیا سے روٹ گیا میری خاطر۔ اب جو بندہ ساری دنیا سے میری خاطر اٹھا ہے کہ میں اپنی جنت اسے نہ دوں تو اور کس کو دوں گا؟ یہ ہے تقویٰ کی معراج۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی عمل سے اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اسلام میں اپنی سوچ میں اور اپنے رویے میں اور اپنے فیصلوں میں اس قدر بالادست ہو جائے دین، اور اس قدر بالادست ہو جائے اسلامی شریعت اور اسلامی عصبیت کہ کوئی بڑے سے بڑا خطرہ بھی اس میں کبھی جوت لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور کبھی اس میں درار نہ پیدا کر سکے۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہوتا ہے تو سمجھیے تقویٰ آتا ہے دل میں۔ پھر مجھے جوہری کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً مفتی امین حسینی اس کے راوی ہے، اور معمولی آدمی نہیں ہے۔ مفتی امین حسینی تو آپ جانتے ہیں فلسطین کے مفتی اعظم تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، ہمارے پاکستان بھی تشریف لائے تھے، ایک سے زیادہ مرتبہ میرے خیال میں آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا رات کے پچھلے پہر، اور یہ رات کے پچھلے پہر کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ اگر جاتے ہیں نا مکہ معظمہ تو رات کا کوئی سا پہر بھی ہو، اب تو مکہ معظمہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا، اس قدر ہجوم ہوتا۔ اب کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں آدمی یہ کہہ سکے کہ میں جا رہا ہوں طواف کرنے تو میں واقعی حجر اسود کا بوسہ لے سکوں۔ لیکن میں نے وہاں چند سال گزارے ہیں، اور ایک سے زیادہ یا 2 مہینے ایک دفعہ میں ایک رمضان وہاں گزارا، تو میں خود اس کا عینی شاہد ہوں۔ اور یہ زمانہ ہے 74 کا، اس زمانے میں رات کے پچھلے پہر گرمیوں میں سوائے 40-50 آدمیوں کے یا 60-70 آدمیوں کے طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے یہ گھر طواف والوں سے خالی کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ کثرت نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ہم ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، اور یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی جو میں بات سنانے لگا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اکا دکا لوگ یعنی درجنوں میں آپ کہہ لیجئے لوگ ہوتے ہوں گے۔ اس لیے مفتی صاحب نے یہ بات جو کہی تو انہیں محسوس کی، اگر زیادہ ہجوم ہوتا کہاں محسوس ہوتا؟ انہیں فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی پردوں کے اندر کھڑا رو رہا۔ اب آپ شاید کسی آدمی کو نہ پا سکے کہ جو پردوں کے اندر کھڑا ہو، اسے کہ عام طور پر پردوں کے نیچے حصے کو باندھ دیتے، کیونکہ یہ امت بڑی مہذب ہو گئی ہے۔ ان کا حال یہ ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا ادب و احترام کیا ہے۔ ان کا بچہ رہے تو اس کی اینٹیں بھی اکھاڑ کے لے آئے کہ یہ تبرک ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے گھر سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ واجب احترام ٹھہرتی ہے۔ جیسے اللہ کے گھر کا احترام ضروری ہے، اس لیے اس کے غلاف کا بھی احترام ضروری ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا نچلے حصے کو جب ان کا داؤ لگتا ہے اس کا کوئی پھاڑ کر چھپا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بچانے کے لیے اوپر کر کے باندھ دیتے ہیں اسے کہ ان کی دسترس سے بچا رہے ہیں۔ اس زمانے میں شاید لوگ اب اتنے مہذب نہیں ہوئے تھے، اس لیے لٹکتے رہتے تھے پردے، اور لوگ ان میں چھپ کر عبادت و دعائیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے محسوس کیا کوئی آدمی اندر کھڑا رو رہا، کہا میں باہر اس کے قریب ہو گیا
تو اچانک میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں تو اسے جنت نہیں مانگتا، میں تو اسے اپنے بچوں کا مستقبل بھی نہیں مانگتا، میں تو اسے مال و دولت نہیں مانگتا، نہ میں تو اسے دنیا مانگتا ہوں، نہ میں عقبہ مانگتا ہوں، میں تو اسے کچھ نہیں مانگتا۔ تو اگر اس پر راضی ہے مجھے بے شک جہنم میں پھینک دینا، میری صرف ایک آرزو پوری کر دے، وہ یہ ہے کہ میں ان گناہگار آنکھوں سے ایک دفعہ تو خلاف راستہ کا نظارہ کر لوں، وہ دور دیکھ لوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا مدینے میں، اور جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک 30 سال تک جس نظام کو چلانے کی عزت حاصل رہی مسلمانوں میں، اس کو خلاف راستہ کے دور کہتے ہیں۔ کہا مجھے بے شک تو جہنم میں ڈال دینا، لیکن ایک دفعہ میری آنکھوں کو اس خلاف راستہ کا نظارہ کروا دے، اندازہ کریں کہ اللہ کے دین کی سربلندی اس کے دل میں کیا قدر و قیمت رکھتی تھی۔ یہ معراج ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ سوچ بدلتا ہے، صرف اعمال نہیں بدلتا۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی برائیاں کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتی، بگڑا ہوا نظام اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ملک کے سیاستدان اس ملک کو کس کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں، وہ اپنی شمر و پاؤں دھوتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا میری نمازیں میری یہ کافی ہے، میں اس کو کیا کروں، لوگ کیا کرتے ہیں میں کیا کروں۔ جو یہ میں کیا کرنے والی مخلوق ہے نا، یاد رکھو اللہ کے عذاب سے یہ بھی نہیں بچیں گے۔ اگر خدا کا عذاب آتا ہے نا تو جس طرح بے عمل لوگ پکڑے جائیں گے اس طرح ادھورے عمل والے لوگ بھی نہیں چھوٹیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ تیری تہجدوں کو میں کیا کروں، میرے دین کا ایک ایک پیغام توڑا جاتا تھا، اس کا ایک ایک جوڑ کاٹ دیا گیا، اس کے تسمے ادھیڑ دیے گئے، اس کا کیما کر دیا گیا، ان کو ذلیل کر دیا گیا، تو اپنی تہجدیں پڑھتا رہا۔ یہ اندر کی سوچ، اندر کی آگ، یہ ہے اصل میں جس کو تقویٰ کی اصل حرارت کہنا چاہیے، جب تک آدمی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن میں دونوں باتیں کر رہا، میں بار بار کردار کی بات کر رہا کہ یہ حرارت، یہ سوچ اندر پیدا ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی بے نماز رہے، بے روز رہے، بے زکوٰۃ رہے، بے حج رہے، یہ ممکن نہیں، یا آدمی بد کردار رہے یا بد اخلاق رہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوں گی جب واقعتاً دین سے گہری محبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ عقیدت پیدا ہوگی، اور اسلامی از اول تا آخر ترجیح بن جائے گا۔ جب یہ وقت آئے گا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ واقعی تقویٰ کے راستے کے مسافر بن گئے۔ یہ میری اگر پہلی بات سمجھ میں آئی ہے تو اب میں دوسری بات انشاءاللہ اگلے جمعے وقت ختم ہو گیا ہے عرض کروں گا۔ اس میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم نے ایک لمبی آیت اس کے لیے وقف کر دی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ وہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا خصائل، کیا کیا اعمال، کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں جو پیدا ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس اندر تقویٰ آ گیا ہے، وہ سارے اس میں گن دیے گئے ہیں۔ میں اس کا ایک ایک کر کے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اگلے جمعے میں اس کو بیان کر سکوں۔ اس کے بعد تیسری بات اگر ہو سکے تو کہوں گا، ورنہ اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔